الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ایک درس ہمارا جو کچھ دن سے پینڈنگ تھا، اس کی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. سفر کے دوران اگر ہمارا روزہ ہے، مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ سفر بھی کرتا ہے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر اس کو کسی قسم کی کوئی مشقت پیش آتی ہے یا اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ چل پھر کے کام کر رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اب وہ اگر روزہ اپنا قائم رکھتا ہے تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسی تکلیف آ جائے کہ وہ باقی روزے سے بھی محروم رہ جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی مشقت پیش آ جائے تو وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے، کھول سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے. اور اس حدیث میں، اس آیت میں جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو وہ اپنا روزہ نہ رکھے، اور کوئی سفر میں ہے تو وہ اپنا روزہ نہ رکھے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اس کی بعد میں تم نے عدت مکمل کرنی ہے، پوری کرنی ہے، یعنی کہ اس کے جو باقی جو تم روزے نہیں رکھ سکے، جو قضا باقی رہ گئی ہے، وہ رمضان کے بعد مکمل کرنی ہے. تو اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حافظ صاحب اب تو ہمارا اس طرح کا ہے کہ گاڑیاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو تب یہ تھا کہ اکثر جب سفر کیا جاتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ اونٹ پہ کیا جاتا تھا یا گھوڑوں پہ کیا جاتا تھا، تو تب دھوپ بھی بہت تیز ہوتی تھی اور اس کے بعد پتھریلا میدان، بہت گرمی ہوتی تھی. اب ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اگر ہم سفر کرتے ہیں تو اگر جس کا دل چاہے چھوڑ سکتا ہے. اب بھی یہ نہیں کہ نہیں چھوڑ سکتا، گاڑی ہے، گاڑی میں جانا چھوڑنا ہی نہیں، چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر رکھ سکتا ہے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے. اگر رکھ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھتا چھوڑ دیتا ہے بعد میں رکھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں. لیکن اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس میں اتنی قوت مدافعت ہے کہ وہ رکھ لے تو اس کو رکھنا چاہیے. چھوڑے گا وہ اس کا اپنا معاملہ. تو اسی لیے جتنی ہو سکے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو کھانے کی دعوت دی کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، کھانا کھا لو. تو اس صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مسافر کو روزے کی اور نماز کی آدھی چھوٹ ہے. تو صحابی بعد میں، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا تھا،
روزہ انہوں نے اپنا مکمل کر لیا۔ اور ایک حدیث میں اور آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح پہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشق منگوائی جس میں پانی تھا، وہ منگوا کے آپ نے پی لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی صحابی کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنا روزہ کھول لے تو وہ کھول سکتا ہے، جو چاہے رکھ لے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو بعد میں اس کی قضا پوری کی جائے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، جتنی ہو سکے اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، کیونکہ جو گزر گیا اب وہ واپس نہیں آ سکتا، باقی چند دن ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔